من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی وہ خوش نہیں رہے گا، تنگ ہوگی زندگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع انسان ہے کہ وہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا، اس کی کیا پوزیشن ہے دنیا میں۔ دیکھیں، انسان خلاصہ کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں، ابتدا میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، تو اس کا مقصد، ایک تو مقصد خیر خواہی ہے، دوسرا اگر آپ حقائق جاننا چاہتے ہیں زندگی کے بارے میں قرآن کی روح سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ میرا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ایک خیر خواہی کی بات ہے، وہ آپ خوب اچھی طرح سوچ اور سمجھ سے کام لیں اور اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، بہرحال میں نے آج یہ کہنا ہے کہ دنیا میں آ کے انسان کیا کرے گا، کیا رویہ اپنائے گا اور کس خیال سے زندگی گزارے گا۔ تو ہمارا جو بھی خیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ، یعنی آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے امتحان میں اس لیے ڈالا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے ہماری۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ اللہ کی بات کو مان لیں گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور وہ منزل بنا لیں گے، اس کو منزل بنا لیں گے، آخرت کو ترجیح بنا لیں گے اور یقین کر لیں گے اللہ کے وعدوں پر، تو سب سے پہلے آپ کی دنیا اچھی ہوگی، ایک پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا، اچھی زندگی، پرسکون زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اچھا، بہرحال آج میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خیال تو ضرور آپ کا ہوگا، اس وقت بھی آپ کا یہ خیال ہے، اور وہ خیال دنیا کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خیال دنیا کے لیے، یعنی خیال دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے۔ اور کوئی بھی، یہ بھی بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی اگر خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کیا اور ایک دوسرے کو صبر اور حق پر جمے رہنے کی تلقین کرتے رہے، تو ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن میں، سورہ تغابن کی ہے، آیت نمبر 2 ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ دیکھیں، میں یعنی بہت میں ایک ایسی کیفیت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اندر ہی اندر مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے
کہ جو بھی تمہارے مخاطب ہیں وہ تمہاری بات سننے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. اگر سنیں گے تو سرسری طور پہ سنیں گے اور غور نہیں کریں گے اس پر. جیسے کہ قرآن غور کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے قرآن میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں پڑھتے. صُمًّا وَعُمْيَانًا، سوچتے ہیں. اور میں آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، تو آپ کو اس باتوں پر اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو آپ غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں. یہ معمولی کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، میں کلام الہی بیان کر رہا ہوں، یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس بات ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، سورہ طارق میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قول فیصل ہے، مضبوط بات ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے تو زندگی کو ایک مذاق بنا لیا ہے اور دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. یہ بھی بات ساتھ نوٹ کریں، اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے داعی کو منع فرمایا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے نہ الجھو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ان لوگوں، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، حیات دنیا کو ترجیح دے دی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے سامنے کرام کہ اس کو بار بار میں اگر کہوں تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم 100 مرتبہ بھی ایک بات کہیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے اور پھر زندگی میں بھی اس کے نتائج بھگتتے ہیں. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. یعنی حق بات کو نہ سنیں اور قبول نہ کریں، اس پر سوچ اور سمجھ سے کام نہ لیں، تو آپ کو زندگی میں ہی اس کی جو نتائج ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ، سارے لوگ تقریباً، اللہ کی بات کو نہ سننے کے اور اس کو قبول نہ کرنے کے نتائج بھگت رہے ہیں. ہر چار سو، ہر جگہ فساد ہے. ہمارے ذہن میں بھی فساد ہے، ہمارے گھروں میں بھی فساد ہے، چار سو فساد ہے. ہم خود پریشان ہیں، اور ہماری پریشانی یعنی زندگی تنگ ہے. ہماری زندگی تنگ گزار رہے ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں. ڈپریشن کہہ لیں، انگزائٹی کہہ لیں، اگر یہ مرض نہ بھی ہو تب بھی آپ پریشان ہیں، مجھے معلوم ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی وہ خوش نہیں رہے گا، تنگ ہوگی زندگی. تو دیکھیں، ایک بات میں اور کہوں اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ تم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا، اپنے آپ کو بھول گئے. تو اللہ کی زندگی ہے، اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا صحیح ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر دم آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، ہر دم اللہ کے لیے گزاریں، تو پھر تو بات بن جاتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو آپ بھول جائیں گے. آج پوری دنیا کے لوگوں نے، میں امت مسلمہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سر فہرست ہے، پوری امت مسلمہ اور باقی جو 6 ارب لوگ ہیں، ان سب نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے. دیکھیں، ہمارے سامنے تو صرف دنیا ہے، ہمارا مسئلہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی.
صرف دنیا کی زندگی کے ہم طالب ہیں، پوری دنیا کے لوگ، اور سر فہرست جو ہے وہ امت مسلمہ۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے داعی قرآن کو کہا ہے کہ تم ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لو، ان پر محنت ضائع نہ کرو جو پھر گیا میری یاد سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب دنیا کے علاوہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف دنیا کا طالب ہے۔ اور خیر میں یہ باتیں کر تو رہا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو، یعنی ایک جملہ ہے صرف آیت نمبر 2، اس میں ہمیں 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ قرآن ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ مومن تو ہم کم از کم نہیں ہیں، تو جو مومن نہیں ہے تو پھر آپ نافرمان ہیں۔ یہ دوسری جگہ سے میں آپ کو آیت پیش کر رہا ہوں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، افمن کان مؤمنا، بھئی جو شخص مومن ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو نافرمان ہے، فاسق، قانون شکن ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہے۔ آج ہم اللہ کے قوانین، قرآن اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہر شخص کا مدعی زندگی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے ہر شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ دیکھیں اس بات پر غور کریں، اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ میں کس کی بات کروں؟ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا آخرت پر یقین 0 ہے، نہیں مانتے ہم۔ اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، ہم تو مانتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہماری آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس لہجے میں، اس انداز سے آپ سے بات کروں کہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کون سی فہرست میں ہے۔ فہرستیں 2 ہیں، مجرم مسلم، مومن فاسق۔ یہ قرآن کی میں آپ کو، افنجعل المسلمین کالمجرمین افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے آیت نمبر 2 میں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ آج کا مسلمان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میں مومن ہوں، کافر نہیں ہوں، حالانکہ اس کا یقین جو ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ دیکھیں عمل گواہی دے رہا ہے، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت ہے تو صرف دنیا کی زندگی ہے، حاصل دنیا ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایسی بات نہیں کہہ رہا، کوئی الزام تراشی یا بہتان تراشی میں نہیں کر رہا کہ آپ میں ایک بات نہ ہو، آپ مومن ہوں، مومنوں کے گروپ میں ہوں، اور میں آپ کو کہوں کہ آپ تو کافروں کے گروپ میں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مومنین کے گروپ میں نہیں ہیں۔ مومن کا مطلب وہ زبانی مومن نہیں ہے، زبانی مومن نہیں ہے۔ زبانی دیکھیں اس میں فرق ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کا تعلق، یقین کا تعلق تو آپ کے دل سے ہے۔ ایمان دل میں ہو، یقین، دیکھیں ایمان، یہ یقین اور ایمان دونوں عربی کے لفظ ہیں اور استعمال بھی ہوئے ہیں۔ یقین وہ سورہ تکاثر میں ہے نا، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تو خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کو ذرا سمجھیں، ایمان کی تعریف۔ ایمان دراصل دل سے اس کا تعلق ہے، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، میرے خیال سے سورہ حجرات کا مضمون ہے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے رسول، آپ کے پاس یہ دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے۔ مومن کیوں ہیں؟ کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، لم تؤمنو، ہرگز تم مومن نہیں ہو، اتنا کہو کہ اسلمنا، اسلام کی حکومت کو ہم تابعدار ہو گئے، قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے، زبانی طور پہ ہم نے قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ تم کہو، کہہ سکتے ہو، لیکن تم مومن اس وقت بنو گے جب تمہارے دل میں یقین ہوگا۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یقین تمہارے دل میں نہیں ہے۔ یہاں پر ٹھہر جائیں ذرا، میں تو دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، اپنا محاسبہ خود کریں، مجھے رابطہ نہ کریں مجھ سے، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتی تو آپ کو کہے گا، جو ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ آپ کو تسلی دے گا کہ تم امتی ہو اور جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، یہ نہیں کہتا وہ، لیکن بس کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی اور تم بخشے بخشائے ہو۔ یہ سارا ایک دھوکہ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ زبان سے کلمہ ادا کرنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا سر، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ کے دل میں کیا ہے، دنیا کی آپ کی نظر میں اہمیت کیا ہے، تو وہ تو آپ جو بھی اپنے متعلق فیصلہ کریں، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، مسلم امت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا پر اور دنیا کے فائدے پر یقین رکھتا ہے، دنیا کے مفاد کو یہ اصل مفاد قرار دیتا ہے اور یہ مفاد دنیا کے لیے زندہ ہے۔ ختم بات۔ ہم سب مفاد دنیا کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری غم، ہماری خوشی، ہماری تعلقات، یہ وہ سارے، اس کی بنیاد دنیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن سے کہتا ہے کہ تم جو لوگ دین سے، جنہوں نے دین سے کھیل تماشا بنا لیا، اس سے تم نے تعلق نہیں رکھنا۔ اللہ تو بہرحال هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں تو پھر اس کی علامات ہیں، علامت کیا ہے؟ ایمان والے جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ایک امتحان سمجھتے ہیں،
ایمان والے کا رخ ہوتا ہے، یعنی اس کی منزل، وہ اپنی منزل بناتا ہے اللہ کو، اللہ کے راستے پر چلنے کا وہ عزم کر لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اور وہ اس کا ایک رہنما بھی ہوتا ہے. یہ بھی ضروری بات ہے. مقامی طور پر مقامی ایک امام زمان کی وہ تلاش کرتا ہے اور اس کو اپنا امام بنا لیتا ہے رہنمائی کے لیے، کہ بھئی میری منزل تو اللہ ہے اور میں نے آپ کی رہنمائی میں یہ راستہ طے کرنا ہے، آپ میرے استاد ہیں. اچھا، پھر وہ رجوع کر لیتا ہے. تابہ و آمن و اسلحہ، قرآن کے اللہ من تابہ، یہ میں مومن کی صفات بیان کر رہا ہوں، یہ صفات آپ میں ہونی چاہیے. اگر آپ دعوی ایمان کرتے ہیں، آخرت پر آپ کا یقین کامل ہو، ایسے یقین ہو جیسے کہ کل آپ کو یقین ہے کہ سورج، اگر ابھی رات ہے تو آپ کو یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا، یا ابھی دن ہے تو آپ کو یقین ہو کہ اب رات آنے والی ہے. جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا. پیاسے ہیں آپ کو یقین ہے کہ پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی. اسی طرح ہر کام ایک یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ضرورت کے تحت کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ مومن ہیں، آپ کا ایک تو رخ، آپ کا رخ ہو اللہ کی طرف. زندگی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ اپنا رخ پھیر لیں گے اللہ کی طرف. آپ کی میں بات نہیں کر رہا، مومن کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کا تو جو بھی فیصلہ ہے وہ اپنے بارے میں آپ فیصلہ کریں. سب سے پہلے امام زمان کو تلاش کریں تاکہ اس کی رہنمائی میں آپ یہ اللہ کے راستے کا سفر شروع کر سکیں. یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، کتاب کافی نہیں ہے، عملی نمونہ ہونا چاہیے. اب اللہ کو آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بڑا اچھا نمونہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ان سے آپ کہہ دیں اے رسول کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تمہاری منزل ہے اور تم چاہتے ہو اللہ کی معرفت، تقرب، ملاقات، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، تو تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. تو اتباع رسول ضروری ہے. کلمہ دل سے پڑھیں، آپ وعدہ کریں اللہ سے کہ آئندہ اب میں آپ کے حکم کے مطابق اے اللہ اور تیرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو جو آپ کا امام وقت ہوگا وہ آپ کو ایک عملی نمونہ پیش کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یا ان کی جو سنت ہے، طریقے ہیں. ایک کامل انسان ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، نبی کا نائب ہوگا، وارث نبی ہوگا. اس کی صحبت اختیار کرنی ہوگی آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ایسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. تو ایک صحبت آپ کو تلاش کرنی ہے، وہ امام زمان کی صحبت ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ فکری سفر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ میری منزل کیا ہوگی، میں نے جانا کہاں ہے، کافر بن کے رہنا ہے کہ مومن بن کے رہنا ہے. اس وقت امت مسلمہ کافر بن کر، یعنی کافرانہ سوچ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، زبان سے تو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن سوچ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے. تو انی وجہت وجہی للذی، رخ اللہ کی طرف. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اور اصلاح کرنی ہوگی، اور اصلاح اس رہنما کی رہنمائی میں.
ظاہر ہے وہ آپ کا استاد ہوگا، آپ کو رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمہ، 4 ڈیوٹیاں اس کی ہیں۔ آپ کو کتاب کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، تزکیہ نفس کرے گا آپ کا، اور حکمت کی باتیں بتائے گا۔ جو رسول کی ڈیوٹی ہے وہ اسی کی بھی ڈیوٹی ہے۔ وہ 4 ڈیوٹیاں، ایسا شخص آپ ڈھونڈیں جو 4 ڈیوٹیاں وہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، کتاب سکھا رہا ہو، تزکیہ نفس اس کی نگرانی میں آپ کریں گے اپنا۔ قد افلح من تزکا، وہ سارے مراحل جو ہے وہ نگران کی نگرانی میں ہوگا۔ تو پھر آپ جب کہہ دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس کے پھر تقاضے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ میں نے آج کی نشست میں بتا دیے، کچھ آئندہ بتاؤں گا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کافر بننا ہے کہ مومن بننا ہے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 ہے، آپ قرآن کھول کر پڑھ لیں۔ تو اس وقت بھی دنیا 8 ارب لوگ ہیں مثال کے طور پہ، تو اس میں بس کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، اور کافر زیادہ ہیں اور شکر گزار بندے کم ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قلیل من عبادی الشکور، ما یتبع اکثرہم الا ظن، اکثر تو اپنے گمان کے مطابق زندگی، اپنے خیال کے مطابق زندگی گزار رہے، اس میں آج کا مسلمان بھی ہے۔ یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین زیرو ہے۔ تو بات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم